السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز جن کو جے کے اور آشو کی اسٹوری کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 نہیں مل رہا، ان کو میں بتا دوں کہ جے کے اور آشو کی اسٹوری کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 میرے دوسرے چینل آنچل لو اسٹوریز پر موجود ہے۔ آپ وہاں پر وہ دونوں پارٹس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سیف اور لائبہ کی اسٹوری کا پارٹ 2 ہے۔ میں اوپر کا زینہ چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نیچے بہت ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ اوپر آ کر سکون کا سانس لیا، کیونکہ سکون کی زندگی گزارنے کی باری میری تھی۔ پھپھو کی جان لائبہ میں بستی تھی اور وہ میری دسترس میں آ چکی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ جو چوٹ میں نے پھپھو کو لگائی تھی وہ زندگی بھر اس زخم کو بھرتے بھرتے مر جاتی۔ گندی نالی کا کیڑا کہا تھا نا انہوں نے مجھے۔ اب میں لائبہ کے ساتھ وہ کرنے والا تھا جو پھپھو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کہ ان کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ سارا فنکشن دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ 2-3 گھنٹوں بعد میرے تینوں چچا اوپر آئے۔ چچیاں بھی تھیں، سبھی بہت غصے میں تھے۔ اس بار تو عادل بھی آیا تھا، مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ چچا کہنے لگے، یہ سب کیا تھا؟ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو نکاح کیا ہے، وہ بھی لائبہ کی رضامندی سے۔ چچا کہنے لگے کہ تم نے اسے اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسایا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جانتے ہو اس وقت نسیمہ کی حالت کتنی خراب ہے۔ میں نے کہا، پھپھو کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہوگی، اس لیے ان کی حالت خراب ہے۔ میرا جواب سن کر غصے میں آ کر چچا کہنے لگے، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ میں نے کہا، جب مجھ سے بات کرنا بیکار ہے تو پھر آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میری بات سن کر مجھے بدتمیز کہتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ اگلے روز صبح صبح میں اوپر ناشتہ کرنے کے بجائے نیچے چلا گیا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب میں نے ایک کرسی کھسکائی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ پھپھو کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ یہی حال لائبہ کا بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر سبھی چپ ہو گئے۔ سب کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ میں نے بڑے آرام سے کرسی کھینچی اور لائبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، لائبہ جاؤ میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ میری بات سن کر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس وقت خون خوار نظروں سے وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی، لائبہ کہیں نہیں جائے گی، تمہاری ملازمہ نہیں ہے وہ۔ میں نے سامنے رکھے ہوئے بریڈ کے سلائس پکڑے اور جیم کی شیشی اپنے پاس رکھی، کھول کر چمچ سے جیم لگانے لگا۔ میں نے کہا، ملازمہ نہیں ہے لیکن بیوی تو ہے نا۔ چلو شاباش، اٹھو، میرے لیے ایک فرائی ایگ بنا کے لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی، پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بٹھا دیا۔ کہنے لگی، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کروا دوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں خلا کا مقدمہ دائر کرواؤں گی۔ میں نے کہا، شوق سے کروائیے، لیکن اس سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے سامنے رکھے فلاسک کو اٹھایا اور ایک خالی کپ میں چائے ڈال کر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میری بات سن کر عادل فوراً سے آدھا ناشتہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی امیدوں پر بھی میں نے پانی پھیر کر رکھ دیا تھا۔ بچپن میں میری ہر چیز پر اس نے اپنا حق جمایا تھا۔ مجھے میرے والدین کے کمرے سے نکال کر وہ کمرہ عادل کو دیا گیا تھا اور مجھے چھت پر پھینک دیا گیا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ سب سے گن گن کے بدلے لوں گا۔ پھپھو کہنے لگی، لائبہ وہی کرے گی جو میں اسے کہوں گی۔ میں نے کہا، اچھا؟ پھر میں نے لائبہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، لائبہ کیا چاہتی ہو تم؟ اپنے ارادوں سے اپنی والدہ کو مطلع کر دو۔ وہ نظریں چرا کر کہنے لگی، امی میں سیف کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سننا تھا کہ پھپھو اسے خطرناک حد تک گھورنے لگی۔ کہنے لگی، اپنی زبان کو لگام دو، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ کہنے لگی، نہیں امی، یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، میں سیف سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پھپھو کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، سن لیا آپ نے، یا اور بھی کوئی ثبوت چاہیے آپ کو؟ پھپھو اپنا سر پکڑے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لائبہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ میں یہی چاہتا تھا، یہ میری پھپھو ہر وقت سر باندھے پریشان حال رہے، جیسے کہ ابھی تک مجھے کرتی آئی تھی۔ بچپن میں جب بھی میں لائبہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے پھپھو سے اجازت لیتا تو وہ مجھے بری طرح سے لتاڑ دیتی تھیں۔ کہتی تھیں، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم
میری بیٹی کے ساتھ کھیلو، خبردار جو اس کے آس پاس بھی نظر آئے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی محبت اپنے چچا اور پھپھیوں کے اندر سے ڈھونڈوں، ان سے پاؤں، تاکہ میری زندگی کی یہ محرومی بھی پوری ہو جائے، لیکن ان سب کا رویہ ہتک آمیز تھا۔ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے تھے، اب باری میری تھی۔ شام کو جب میں آفس سے واپس آیا تب سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ چھت کی طرف جانے کا زینہ لاؤنج میں ہی تھا، اس لیے میں وہیں سے اوپر جاتا تھا۔ چچا اور چچی، یہاں تک کہ پھپھو بھی بیٹھی تھی۔ چچا مجھ سے کہنے لگے کہ سیف، یہاں ہمارے سامنے آ کر بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اوکے جی، فرمائیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے، دیکھو، نکاح تم کر چکے ہو اور لائبہ بھی اس نکاح کے لیے راضی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے بھی اس بات کو ایک عزت کی چادر اوڑھا دی جائے۔ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سب کو یہ پتہ چل سکے کہ تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر سب کے سب حیران ہوئے، سب سے زیادہ پھپھو حیران تھی۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا، سیدھا سا مطلب ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی یہ پتہ چلے کہ لائبہ میری بیوی ہے۔ چچا کہنے لگے، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، سیدھا سادہ سا مطلب ہے کہ لائبہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے گی، میری بیوی بن کر۔ جب میرا جی چاہے گا اس کے پاس آؤں گا، جاؤں گا، لیکن اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ میری بات سن کر پھپھو کہنے لگیں، دیکھ رہے ہو تم نیاز، یہ کمینہ ایسا ہی تھا، میں جانتی تھی یہ اپنی کمینگی سے باز نہیں آئے گا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر مجھے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ سن رہے ہو تم اس کی باتیں؟ اس نے میری بیٹی سے شادی اس کی محبت میں نہیں کی بلکہ بدلے میں کی ہے۔ میں نے کہا، میں تو وہی لوٹا رہا ہوں پھپھو جو بچپن سے ابھی تک مجھے ملتا آیا ہے، بدلہ اور نفرت۔ میرے باپ نے آپ کی سہیلی کو چھوڑ کر میری ماں سے شادی کی، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے ہمیشہ گندی نالی کا کیڑا کہا تھا نا آپ نے؟ دیکھا جائے تو میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو کہ آپ کی رگوں میں ہے، کیونکہ میرا باپ آپ کا بھائی تھا۔ چچا کہنے لگے کہ ہمیں تم سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا، تو اب رکھ لیں، اب کون سا وقت گزر گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر اوپر کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے لائبہ کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، سیف، آپ نے نیچے اماں سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا، کیا کہہ دیا میں نے تمہاری اماں سے؟ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا، بالکل اس کے مقابل۔ وہ کہنے لگی، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے رخصت نہیں کروانا چاہتے؟ میں نے کہا، ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ کہنے لگی، میں نے بڑی مشکل سے اماں کو راضی کیا تھا، یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو سب کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ سب مجھے یہی کہتے رہے کہ سیف تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تمہاری ماں کا بدلہ تم سے لے رہا ہے، لیکن میں سب کو جھٹلاتی رہی، یہی کہتی رہی کہ سیف ایسا نہیں ہے، بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ پھر میں اس کے قریب آ کر بولا، جانے جگر، تم نے ٹھیک سنا ہے، سیف کی پسند کا معیار ابھی اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوا کہ دشمن کی بیٹی پر اپنا دل ہار بیٹھے۔ مجھے بدکردار کہا تھا تمہاری ماں نے، اب تم اسی کے نام پر ساری زندگی اپنی ماں کے گھر بیٹھی رہو گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آئی۔ کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھ کر کہیں کہ آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا زوم تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے تم سے کبھی بھی محبت نہیں کی، اور نہ ہی میری جان اتنی بے قیمت ہے کہ تم پر قربان کر دوں۔ تم میرے لیے صرف ایک ایسا طوطا تھی جس کی جان پھپھوں میں بستی تھی، اس لیے میں جانتا تھا کہ میں خود سے کچھ بھی کہتا ان کی اکڑ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، لیکن اگر میں تمہیں زیر کر دوں تو پھپھو خود بخود ریت کی طرح گرتی چلی جائیں گی۔
تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سمجھی؟ میری بات سن کر وہ کچھ پل مجھے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے باہر کے ملک میں نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، مجھے وہاں سے نوکری ملنے کی نوید بھی مل چکی تھی۔ میں انہی تیاریوں میں تھا، چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے چلا جاؤں اور پھر سالوں پلٹ کر نہ دیکھوں، تاکہ لائبہ میرے غم میں روتی رہے، پل پل مرتی رہے، اور اسے دیکھ کر اس کی ماں بن موت کے روزانہ موت کا مزہ چکھتی رہے۔ لیکن میری ساری تدبیریں الٹی پڑنے لگیں۔ میرے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام ہو چکا تھا۔ 15 دن بعد میں نے اٹلی کے لیے روانہ ہونا تھا کہ جب میرے پاس کورٹ کا آرڈر آیا۔ لائبہ نے میرے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش ضرور اڑے تھے، پھر سمجھ گیا تھا کہ اتنی ہمت وہ نہیں کر سکتی، لیکن میری پھپھو ضرور کر سکتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن عدالت کے اس لیٹر نے میری نیند ضرور اڑا کے رکھتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق دوں، میں تو عمر بھر اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے، میری آنکھوں میں نیند کہیں نہیں تھی۔ میں نیچے اتر گیا۔ لائبہ کا کمرہ اوپری منزل میں تھا اور پھپھو کا سب سے نیچے کے پورشن میں۔ میرے باقی چچاؤں کی بیٹیوں کے کمرے بھی اوپر کی منزل پر ہی تھے، لیکن سارے چچا اور چچیاں نیچے ہی رہتے تھے۔ میں لائبہ کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہلکی سی دستک دی۔ کچھ دیر بعد لائبہ نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت روئی ہے، مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا، خلا چاہیے تمہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز باہر جائے۔ وہ مجھ سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی غصے سے سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے لائبہ۔ لائبہ کہنے لگی، آپ جب مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں تو پھر میں آپ کے نام پر کیوں بیٹھی رہوں؟ مجھے چھوڑیں ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، خلا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ نہیں لائبہ بی بی، اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ اس کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور لیمپ آف کر دیا۔ میں اپنا حق اس سے وصول کر چکا تھا۔ اپنا سارا غصہ، نفرت جو اب تک مجھے اپنے خاندان سے ملی تھی، اسے ایک رات میں نے لائبہ پر اتار دی تھی، بنا لحاظ کیے۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے میں اس کی سسکیاں سنتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پھر اس گھر میں رکا بھی نہیں تھا، اپنا سامان پیک کیا اور گھر سے نکل گیا، کبھی بھی نہ واپس پلٹنے کے لیے۔ چند روز میں نے اپنے دوست کے گھر گزارے، اس کے بعد میں اٹلی چلا گیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا ہی نہیں، اسے طلاق ہی نہیں ملے گی۔ اگر خلا مل بھی گئی تو میں نے شاید اپنا بدلہ لے لیا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اٹلی میں جاب کر لی۔ میری کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گھر مجھے ملا تھا۔ ویسے بھی مجھے تنہائی میں رہنے کی عادت تھی۔ ابھی بھی میرا وہی حساب تھا، میری پینٹنگز۔ اپنے فارغ اوقات میں کینوس پر تصاویر بنانے لگتا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی بہت کچھ بدل چکا تھا، جس کا احساس مجھے اٹلی میں آ کر ہوا تھا۔ میرے اندر کی دنیا بدل گئی تھی۔ میں کینوس پر کچھ بھی بناتا، تصویر لائبہ کی بن جاتی تھی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پہلے تو اسے میں محض اتفاق سمجھتا رہا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی سسکیاں اچانک سے میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ میں گہری نیند میں اٹھ بیٹھتا، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا، میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگتا۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی تو میری حالت بگڑنے لگتی۔ کبھی کبھی تو میں دیوانوں کی طرح اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا کہ شاید اس طرح سے یہ آوازیں میرے کانوں میں گونجنا بند ہو جائیں۔ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اب سگریٹ کا عادی ہونے لگا تھا۔ کبھی تصویر بنا کر اپنی فرسٹریشن کم کرنا چاہتا تو اسی کا چہرہ بن جاتا، اس کے آنسو بن جاتے، جنہیں دیکھ کر مجھے مزید اذیت ہونے لگتی۔ میں مسلسل تکلیف اور اذیت سے گزر رہا تھا۔
جتنا میں لائبہ کو بھلانے کی کوشش کرتا ناکام رہتا۔ مجھے یہ لگتا تھا جیسے وہ میری آنکھوں میں، میرے دل میں بس چکی ہے۔ کبھی کبھی اس کی یاد اتنی شدت سے آتی کہ ایک تواتر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ نہ کسی چیز میں سکون ملتا تھا، نہ چین ملتا تھا۔ میں جو ہر وقت اپنے رب سے خائف رہتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا کہ اس نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین کر میری زندگی کو عذاب میں ڈال دیا۔ ہر کوئی مجھے دھتکارتا تھا، نفرت کرتا تھا، اور وہی نفرت میرے اندر بھر چکی تھی۔ میرے اندر منفی سوچوں کی یلغار تھی، غموں کا سمندر تھا جو ہر وقت ٹھاٹھے مارتا رہتا تھا۔ لیکن آج بہت عرصے بعد میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو تسلسل سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں شاید یہ بھول گیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھ سے ایک نعمت چھینی تھی تو مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا بھی تھا۔ مجھے ایک قدرتی فن سے نوازا تھا۔ کم عمری میں ہی میں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا۔ بنا سیکھے میں اتنی اچھی پینٹنگ کر لیتا تھا، اتنی اچھی کہ وہ بہت مہنگی بکتی تھی۔ بہت جلد میں خود کفیل ہو چکا تھا۔ لوگوں کے برے رویوں سے میں نے اپنا آپ بنایا تھا۔ رات بھر جاگ کر میں پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا ہے۔ سب کزنوں میں میرے نمبر امتیازی آتے تھے۔ میں نوکری ایک اچھی فرم میں کرتا تھا۔ میری تنخواہ بہت زیادہ تھی کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی میرے پاس کافی پیسہ بچ جاتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اٹلی میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ یہاں بھی میں لاکھوں کما رہا تھا، لیکن سکون نہیں تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی زیادتی کر کے آیا تھا، کسی کا دل توڑ کے آیا تھا۔ میرے ساتھ پھپھوں نے برا کیا تھا، چچا نے، چچیوں نے برا کیا تھا، ان کی اولادوں نے برا کیا تھا، لیکن لائبہ نے نہیں۔ وہ تو بہت بے ضرر سی تھی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھ سے محبت کی تھی، بے انتہا کی تھی، سچی محبت کی تھی۔ کوئی کھوٹ نہیں تھا اس کے کسی جذبے میں، لیکن اس کے ساتھ میں نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا تھا۔ پوری رات اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہیں، لیکن میں اپنی نفرت اس پر نکالتا رہا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے اس سے بدلہ لیا۔ آج میں اپنے رب کے سامنے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا۔ میں تو دوسروں کے درد کو اپنی تصویروں میں بھر دیتا تھا۔ پینٹر، شاعر اور مصنف بہت حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی تحریر سے، شاعری سے، تصاویر سے لوگوں کے درد کو ابھار کر دکھانے کا فن جانتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی تحریر پڑھ کر ہم اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے، کیونکہ لکھنے والے نے وہ درد اپنے لفظوں میں سمو لیا ہوتا ہے۔ قلم اٹھاتا ہے وہ، اور درد پڑھنے والے کو اپنے اندر تک محسوس ہوتا ہے۔ پھر آنکھوں کا نم ہو جانا ایک فطری سی بات ہے۔ اسی طرح کچھ شاعری کے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے غم کو دگنا کر دیتے ہیں، اور ہم بار بار وہی شعر پڑھتے پڑھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ اور یوں ہی گیلری میں تمام تصاویر کو دیکھتے دیکھتے کسی ایک تصویر پر ہماری نظریں جم جاتی ہیں، جو ہمارے غم کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کئی گھنٹے ہم بس اس ایک تصویر کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بور نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کا کوئی ایک عکس اس میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا غم میں اپنے سینے میں رکھتا تھا۔ کئی بار کبوتر کسی نہ کسی ڈور یا کسی چیز سے زخمی ہو جاتے اور وہ چھت پر آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ میں ان پرندوں کو پکڑ لیتا، ان کبوتروں کے زخموں پر دوا لگاتا، انہیں چومتا، انہیں پانی پلاتا، اور جب وہ ٹھیک ہو کر ہوا میں اڑتے تو مجھے خوشی ملتی تھی کہ میں نے کسی کی تکلیف کو دور کیا۔ میری زندگی بڑی پرسکون ہوتی تھی، لیکن اب وہ سکون گم ہو گیا تھا۔ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی قصوروار نہیں تھی۔ پتہ نہیں میں نے غصے میں اندھا ہو کر اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں خالی دل ہوں، میرے سینے میں دھڑکنے والی صرف دل کے نام پر ایک بایولوجیکل مشین ہے جس کا کام پمپ کرنا ہے۔ اس میں کوئی جذبات نہیں ہے، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت نماز پر بیٹھے گڑ گڑاتے ہوئے
میں یہ بات تسلیم کر چکا تھا کہ مجھے لائبہ سے محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ اعتراف کرتے کرتے 3 سال بیت گئے تھے۔ ان 3 سالوں میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ بے بسی کسے کہتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ لائبہ کو بھول جاؤں، لیکن جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتا وہ شدت سے مجھے یاد آنے لگتی۔ اس کی معصومانہ حرکتیں، اس کی باتیں، اس کی محبت میرے اندر جیسے خون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ اس کی ایک رات کی قربت نے میرے اندر کی دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ بے شک اس کی ایک رات کی قربت نے میرے اندر کی دنیا بدل دی، بے شک وہ میرے لیے ایک بدلہ تھی، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اب ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہر چہرے میں لائبہ کا چہرہ نظر آتا تھا، یا شاید ہر لڑکی میں اسی کے چہرے کے نقوش ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ دل کا روگ کیا ہوتا ہے مجھے اب سمجھ میں آئی تھی۔ میں نماز کا پابند ہونے لگا، اللہ سے یہی دعا کرتا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ کلام پاک پڑھنے لگا، پینٹنگ کے بجائے کیلی گرافی کرنے لگا، قرآن کی آیات لکھنے لگا۔ اس کا مطلب مفہوم جان کر اپنا آپ بہت گناہگار لگنے لگتا تھا۔ میری زندگی یکسر بدل کے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی 3 سال کا کانٹریکٹ ختم ہوا، پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ سوچ چکا تھا کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اس سے، بلکہ اپنے رویوں کی سب سے معافی مانگ لوں گا، یہاں تک کہ پھپھو سے بھی۔ کوئی بات نہیں، اگر مجھے کڑوی کسیلی سنا دیں تو، میرے باپ کی بہن تھی، خیر ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر میرا نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ جب میں گھر کے اندر پہنچا تو میرے چچا چچیاں ابھی بھی مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکائیں، ان سے کہا کہ مجھے لائبہ سے ملنا ہے۔ کہنے لگے وہ تمہیں قبرستان میں مل جائے گی، تمہارے باپ کے برابر میں اس کی قبر ہے، جاؤ جا کر مل لو۔ یہ سن کر مجھے بہت زور کا دھچکا لگا تھا۔ میں نے کہا لائبہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی چند دن بعد گھر پر بنا کچھ بتائے جا چکی تھی۔ باہر ڈھونڈنے کی کوشش کی اسے، لیکن نہیں ملی۔ نسیمہ اسی کے غم میں مر گئی۔ تمہیں کیا ملا یہ سب کچھ کر کے؟ میرے چچا کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے آگے بڑھ کر چچا کو گلے لگا لیا، ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا۔ وہ بھی بے تحاشا رو رہے تھے، مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ سب نے ہی رو دھو کے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں پھپھو کی قبر پہ جا کے رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگا، لیکن میں نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے معاف بھی کیا تھا یا نہیں۔ اب بھی میرا دل وہیں کا وہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میرے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، میں نے ایک فیکٹری کھول لی اور ایک اچھے سے علاقے میں چھوٹا سا گھر لے لیا، کیونکہ میری ضرورت کے لیے وہ کافی تھا۔ 1 سال اور بیت چکا تھا۔ میں نے لائبہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ جہاں میرا گھر تھا سامنے ایک پارک بنا ہوا تھا۔ میں روز شام کو جب اپنی فیکٹری سے واپس آتا تھا تو کچھ دیر کے لیے اس پارک میں چلا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے ہوتے تھے، انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ وہاں ایک بچی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے پارک میں رکھے بینچ پر بیٹھی، ہاتھ میں اسکیچ بک لیے مجھے دیکھتی رہتی اور اپنے اسکیچ بک پر نہ جانے کیا کرتی رہتی۔ ایک بار میں اٹھ کر اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے سامنے بینچ کو خالی دیکھا تو ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن جب مجھے اپنے برابر میں دیکھا تو ایک دم چونک سی گئی۔ میں نے اس کی اسکیچ بک پکڑی تو وہ میری تصویر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی آڑی ترچھی سی شکل بنائی تھی اس نے۔ اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی تھی کہ مجھے اپنی اسکیچ بک پر اتار سکے۔ میں نے اس کی ساری اسکیچ بک دیکھی، اس نے مختلف طرح سے میری ہی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ مشکل سے 3 سال کی تھی، لیکن اس عمر میں بھی کمال کی اسکیچنگ کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا ناک ٹھیک سے نہیں بنایا تم نے میرا، اور یہ ہونٹ دیکھو یہ بھی موٹے کر دیے ہیں۔ کہنے لگی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں انکل، اس لیے میں نے آپ کو بنانے کی کوشش کی، لیکن ابھی آمنہ چھوٹی ہے اس لیے ایسی پینٹنگ کر سکتی ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو پھر دیکھیے گا بہت مشہور پینٹر بنے گی۔ میں نے پوچھا آمنہ کون؟ کہنے لگی آمنہ
میں؟ اس نے شہادت کی انگلی اپنی جانب کر کے کہا۔ بڑی معصوم سی تھی، بے تحاشا مجھے اس پر پیار آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چومنے لگا۔ میں نے کہا بالکل، آمنہ ایک دن بہت بڑی پینٹر بنے گی۔ میں نے کہا تم چاہو تو مجھ سے پینٹنگ سیکھ سکتی ہو۔ میں وہیں بیٹھ کر اس کو تھوڑی تھوڑی پینٹنگ سکھانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم باقی بچوں کے ساتھ بھاگتی دوڑتی کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی میں کھیل نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی میرے دل میں سوراخ ہے نا، اس لیے میری ماما نے مجھے منع کیا ہے کہ تم نے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور پیاری سی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پر ایک نوجوان آیا، کافی خوش شکل تھا، لیکن عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ کن پٹیوں سے بال سفید، نظر کا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بچی فوراً سے بینچ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی انکل میرے پاپا آ گئے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے بھی اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا پینٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہے۔ اب وہ اپنے باپ کو بتانے لگی کہ انکل نے مجھے بہت اچھی پینٹنگ سکھائی ہے اور روز مجھے پینٹنگ سکھائیں گے۔ یہ شخص بھی خوش مزاج تھا۔ کہنے لگا یہاں قریب میں ہمارا گھر ہے، آپ ضرور کسی دن چائے کے لیے ہمارے گھر آئیے گا۔ میں نے بھی رسمی کہہ دیا کہ جی ضرور، کسی دن آؤں گا۔ روزانہ میری آمنہ سے ملاقات ہونے لگی۔ میں اس کو پینٹنگ سکھاتا، کبھی کبھی اپنے ساتھ چاکلیٹ لے جاتا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنے دن بھر کی ساری پریشانی بھول جاتا تھا۔ روزانہ جب اس کا باپ اسے لینے آتا تو مجھ سے بھی رسمی سی باتیں کر لیتا۔ اب تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ ہی پارک سے باہر نکلتے تھے۔ اس نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا تھا۔ بار بار اصرار کرنے لگا کہ چائے پر ضرور آئیے گا۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ اتوار والے دن میں آپ کے گھر چائے پر ضرور آ جاؤں گا۔ اتوار والے دن میں نے آمنہ کے لیے پینٹنگ کا پورا سامان خریدا۔ سوچا کہ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دروازہ اس کے باپ نے ہی کھولا تھا۔ آمنہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، بڑی خوشی سے مجھ سے ملی۔ میں نے اس کو تحفہ دیا تو بے حد خوش ہوئی۔ وہ شخص مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ آمنہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس شخص کا نام نوید تھا۔ میرا دل اس وقت رکنے لگا جب وہ کہنے لگا لائبہ کتنی دیر ہے، بھائی جلدی سے چائے لے کر آؤ۔ لائبہ کا نام سن کر ایک دم میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پھر سوچا کہ لائبہ صرف ایک ہی لڑکی کا نام تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی تو میں تو سانس لینا بھول گیا، کیونکہ وہ لائبہ ہی تھی، میری لائبہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا گم سم کھڑی رہ گئی، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ میں بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آمنہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی انکل یہ میری مما ہے، مما یہ ہیں وہ انکل جو مجھے پینٹنگ سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم دونوں تو شاید ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر صرف حیران پریشان تھے۔ نوید نے لائبہ سے کہا یار تم کیوں دروازے پہ کھڑی ہو گئی ہو، آؤ نا اندر۔ یہ کہہ کر وہ خود کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ باقی کا وقت نوید مجھ سے کیا باتیں کرتا رہا کیا نہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دے رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اس نے شادی کیسے کر لی۔ پھر ذہن میں آنے لگا کہ خلا کا مقدمہ تو وہ کر چکی تھی، عدالت نے اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا ہوگا، کیونکہ میں نے تو کوئی بھی پیشی بھگتانے کے لیے عدالت نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے لائبہ کو کس حال میں دیکھا تھا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب اس کی زندگی میں زہر نہیں گھولوں گا۔ پہلے ہی اس کی زندگی میں میری وجہ سے بہت اذیتیں آ چکی تھیں۔ اس کے بعد میں کئی دن تک پارک نہیں گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چند روز بعد نوید میرے گھر آ جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا آپ پارک کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا بس یوں ہی کچھ مصروف تھا۔ کہنے لگا آمنہ کو شاید آپ کی عادت ہو گئی ہے، روز باہر جاتی ہے، آپ کو نہ پا کر اداس ہو جاتی ہے، اور اب تو بخار میں مبتلا ہے، اور بخار میں بھی اپنے ماں باپ کے بجائے آپ کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے انکل کو بلا دیں۔ یہ سن کر کہ آمنہ بیمار ہے، دل میرا بھی مچل سا گیا۔ میں فوراً سے نوید کے ساتھ چلا گیا۔ جب کمرے میں گیا تو لائبہ آمنہ کے سر پر پانی کی پٹیاں لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نوید کہنے لگا
لائبہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، سیف آمنہ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں آمنہ کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا، اس کا سر سہلانے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو کہنے لگی، انکل آپ آ کیوں نہیں رہے تھے پارک میں؟ اتنے دن ہو گئے میں نے آپ سے باتیں نہیں کی۔ نوید کہنے لگا کہ اصل میں آمنہ کے دل میں سوراخ ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر ہوگی تب اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، اس لیے ہم لوگ کبھی بھی آمنہ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ میں ابھی اس سے باتیں کر ہی رہا تھا جب ایک شور کی آواز مجھے سنائی دی۔ ایک خاتون اور 2 بچے کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں بچے آمنہ سے بڑے تھے۔ وہ عورت بھی بڑی بے تکلف تھی۔ کہنے لگی، آپ بتا نہیں سکتے تھے کہ آمنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہم لوگ جلدی آ جاتے۔ وہ کہنے لگا، پھر تم ساری زندگی تانے دیتی رہتی کہ میں میکے کیا گئی۔ شوہر نے فون کر کے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر میں پریشان سا ہو گیا کہ اگر یہ نوید کی بیوی تھی تو پھر لائبہ؟ کہنے لگی، آپ آمنہ کا کہتے تو میں آپ کو کوئی تانا نہیں دیتی۔ وہ دونوں بچے بھی بابا بابا کہتے رہے۔ پھر اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے سلام وغیرہ کرنے لگی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ نوید کی بیوی اور بچے یہ تھے۔ تو پھر لائبہ؟ اس کی بیوی اور بچے کمرے سے باہر گئے تو میں نے کہا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میری بیوی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے دوسری لانے دے گی؟ جان سے نہیں مار ڈالے گی مجھے؟ کافی شوخ مزاجی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، پھر یہ آمنہ اور اس کی والدہ؟ تو وہ کہنے لگا، میری بہن ہے اور یہ میری بھانجی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ لائبہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر وہ کہنے لگا، دراصل لائبہ میری منہ بولی بہن ہے۔ وہ کہنے لگا، میری بیوی کی دوستی لائبہ سے ہو گئی تھی۔ وہ بے سہارا تھی، اس لیے میری بیوی اور میں اسے اپنے گھر لے آئے۔ آمنہ کی پیدائش اسی گھر میں ہوئی ہے۔ میرے بچے مجھے بابا کہتے تھے تو وہ بھی مجھے بابا کہنے لگی، اس لیے کبھی ماموں اس نے کہا ہی نہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے میری دعا سن لی۔ پھر میں نے نوید سے ساری بات کہہ دی، اپنے ہر جرم کا اعتراف کر لیا۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری ساری بات سنی۔ آمنہ میری بیٹی تھی۔ اس بات نے میرے اندر آمنہ کے لیے ایک تڑپ سی پیدا کر دی۔ میں نے اپنی بچی کو گود میں بھر کر جی بھر کر پیار کیا تھا۔ نوید مجھے یوں آمنہ سے والہانہ پیار کرتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں نے نوید سے کہا، مجھے ایک بار لائبہ سے ملنے دو۔ ہاتھ جوڑ کر میں نے نوید کی منت کی تھی۔ اس نے لائبہ کے کمرے کے باہر مجھے لا کر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر وہ مان گئی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو آپ کے لیے میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ ابھی دروازہ میں نے کھولا بھی نہیں تھا کہ کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے اپنے آنسو پونچھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ یہاں سے چلے جائیں سیف۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ کہنے لگی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں اور اس کا بدلہ سود سمیت آپ مجھ سے لے چکے۔ حساب برابر ہو چکا۔ میری ماں بھی مر چکی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے دل سے آپ کی محبت کو نکالا ہے۔ مزید کوئی بھی دھوکہ کھانے اور آزمائش جھیلنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، لائبہ، خدا کی قسم بڑی اذیت میں ہوں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ میں نے کیا تھا اس کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں غلط تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے ایک پل تمہارے بغیر چین نہیں ملا۔ جھوٹ بولا تھا میں نے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے اور اب بھی چاہتا ہوں۔ دیکھو آمنہ ہماری بیٹی ہے، اسے میری غلطی کی سزا مت دو، اسے باپ کی محبت سے دور مت رکھو پلیز۔ میں اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ وہ چپ تھی۔ میں نے کہا، پھر بھی میں تمہارے فیصلے کو ہی مقدم رکھوں گا۔ چاہو تو میری سزا ختم کر دو، چاہو تو عمر بھر کی اذیت دے دو، کچھ نہیں کہوں گا تم سے، تمہارا گنہگار ہوں میں۔ میری بات سن کر کہنے لگی، میں اپنی بچی کی خاطر آپ کو قبول کر رہی ہوں، کیونکہ وہ آپ کو بہت چاہنے لگی ہے۔
میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ میں آمنہ کو گود میں اٹھائے لائبہ کا ہاتھ تھامے اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ آمنہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب مجھے بابا کہتی تو میرے دل میں ٹھنڈک سی اتر جاتی تھی۔ بس لائبہ چپ سی ہو چکی تھی، مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں آمنہ کو ہارٹ کے بہترین ڈاکٹر سے چیک کروا رہا تھا، اس کا بہت خیال بھی رکھتا تھا، لیکن لائبہ کی بے اعتنائی صحیح نہیں جاتی تھی۔ اس لیے ایک بار اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر آمنہ کے کمرے میں جانے لگی۔ وہ دائیں جانب سے جانے لگی تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، بائیں جانب سے جانے لگی تو میں نے وہاں سے اس کا راستہ روک لیا۔ کہنے لگی سیف میرا راستہ چھوڑیں۔ میں نے کہا تم غصہ چھوڑ دو۔ کہنے لگی سامنے سے ہٹیں۔ میں نے کہا نہ ہٹوں تو؟ وہ مجھے تیکھی نظر سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ اتنی پتھر دل تو مت بنو لائبہ۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ کو رحم آیا تھا مجھ پر؟ آپ کی جھوٹی محبت کو سچا سمجھ کر میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے نام کر دی تھی سیف۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے سارے شکوے شکایتیں میں سنتا رہا۔ دل کا آئینہ صاف ہونے میں وقت تو لگتا ہے، لیکن زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اپنے ناموں کے ساتھ اسٹوری کے بارے میں بھی بتایا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔